فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نا ایکو بند کر دیں، بالکل بند کر دیں. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کر لیں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو دن گزر گئے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق تو ہم نے صحیح طریقے سے اللہ نے جو دی تھی، اور جو آنے والے دن ہیں ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہاں یہ سیکنڈ والی گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کو سارے ذرا غور سے دیکھیں. یہ عدیل کی موت کی طرف گھڑی لگائی گئی ہے. میرا وقت فکس ہے کہ عدیل نے اتنے سال کا ہو کر اتنے گھنٹے کے اوپر، اتنے منٹ کے اوپر، اتنے سیکنڈ کے اوپر مر جانا ہے. اور عدیل نے ہی نہیں، سب نے فوت ہو جانا ہے. جب عدیل کی موت آئے گی تو ایک لمحہ بھی وہ فرشتے دیر نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو یہ جو وقت ہے نا، وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آزمانے کے لیے دیا ہے کہ ہم عمل میں کون اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الملک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو، یعنی کہ وقت کو، اس لیے پیدا فرمایا کہ تم میں سے آزمایا جائے عمل میں کون اچھا ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، اور پھر جب موت آئے گی اس کا دورانیہ جو وقت دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے عمل میں کون اچھا ہے. تو درس ہم بڑی بچپن سے، بڑے ہی چھوٹی عمر سے سن رہے ہیں، جمعے بھی خوب سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل میں بہت تھوڑے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں اور جن کا نام عمل کرنے والوں کی لسٹ میں اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کا مقصد بتایا ہے. خود انسان کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا. یہ مائک اگر خراب ہو جائے، یا تو اس کو ٹھیک کریں گے یا بدل دیں گے، نیا لے آئیں گے. حتیٰ کہ قمیض کا یہ ایک بٹن، یہ بھی اگر خراب ہو تو یا تو اس کو مرمت کیا کرنا، نیا ہی لایا جاتا ہے. اس کا بھی مقصد ہے. آپ اور میری قمیض کے اندر حتیٰ کہ لگا ہوا ایک چھوٹا سا بخا، اس کا بھی مقصد ہے. یہ بھی بے مقصد نہیں ہے. انسان نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو کیا خیال ہے پوری کائنات کے رب نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ مقصد اپنی عبادت ہے. عبادت
ابد کے عمل کو کہتے ہیں، اور عبادت ابد کے ہر عمل کو کہتے ہیں۔ اور جو عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، جو سچا غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے لیے مٹی منگوائی گئی زمین سے، کافی دیر پتلا بنا رہا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا، اور پھر روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد پوری کائنات میں قیامت تک جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے ہیں ان سب کو پیدا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ پیر نہیں ہیں، کالے ہیں، لولے لنگڑے، اعضاء کٹے پھٹے ہیں۔ ظاہر ہے وہ والد تھے، ان کو ترس آیا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ یہ میری اولاد بڑی خوبصورت ہے، اور یہ میری جو دوسری سائڈ پر اولاد ہے یہ کٹی پھٹی اعضاء کے ساتھ، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ خوبصورت نہیں، بدصورت سے، بددے سے، اور اعضاء بھی پورے نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے شکر گزار کون ہے، جن کو خوبصورتی سے تندرستی دی ہے، کیا وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں؟ اور جن کو اعضاء کٹے پھٹے دیے، نعمتیں کم دی ہیں، کیا وہ شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ محبت کرتا ہے، آپ نے اپنے والدین کا مشاہدہ کیا ہوگا، والدین کا، بچوں کی خاطر کیا نہیں کرتے، وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ والدین جو بچوں کی خاطر اتنا کچھ کرتے ہیں، انہوں نے آنکھیں نہیں بنائی، ہاتھ پیر نہیں بنائے، روٹی کھاتے ہیں خون کے قطرے الگ ہو جاتے ہیں، جو نمکیات جسم کو چاہیے جہاں جہاں چاہیے وہ الگ پہنچتی ہے۔ تو یہ والدین نے نظام نہیں بنایا، جو فضول فاضل مادے ہوتے ہیں وہ خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دن کسی کو اگر پیشاب نہ آئے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی۔ تو وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ محبت ڈالی ہے، اور جو انسان والد یا والدہ کہلاتا ہے، تو وہ رب کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اسی محبت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، کیا جب آدم علیہ السلام کے بعد سب کو پیدا فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کی اللہ کے سامنے، بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا بات، درس ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی میں اس پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کیوں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر دیے تھے اس وقت، سب نے عالم ارواح میں بیک آواز میں عرض کی، بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر میری عبادت کرو گے، مجھے معبود جانتے رہو گے، میری بات مانتے رہو گے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، تیری ہی بات مانتے رہیں گے۔ اچھا پھر وعدہ کرتے ہو، اللہ وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے، پھر اس وعدے پر قائم رہنا، جب تم بھولنے لگو گے میں اپنے بندے بھیجتا رہوں گا انبیاء کی صورت میں، اور تمہارے لیے کتابیں نازل فرماتا رہوں گا، صحیفے بھیجتا رہوں گا، تاکہ تمہیں یہ وعدہ اللہ یاد کرواتا رہے، اللہ کے بندوں کے ذریعے سے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور چلتا گیا سلسلہ، اور پھر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ پوری جنت میں سے جو مرضی کھانا، لیکن یہ درخت کا پھل یہ مت کھانا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا، اس سے پہلے کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، تو تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کون سی چیز مانے آئی؟ کس چیز نے تجھے منع کر دیا، روک دیا سجدہ کرنے سے؟
کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا؟ شیطان عرض کرنے لگا، کہنے لگا کہ اس کو تو نے خاک سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بڑھیا ہوں، یہ مجھ سے گھٹیا ہے، اسی لیے میں اس چیز نے مجھے اس سے سجدہ کرنے سے روکا۔ اللہ نے فرمایا جا یہاں سے نکل جا، دور ہو جا یہاں سے۔ وہ عرض کرنے لگا ٹھیک ہے، اللہ پر الزام لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب تو مجھے مہلت دے، قیامت تک مجھے موت نہیں دے گا۔ اللہ نے فرمایا تو مہلت دیا گیا، تجھے مہلت دے دی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ اس نے سنے، اس کو پتا تھا کہ اللہ سچا ہے، جب اللہ تعالیٰ جو بھی فرما دیتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے۔ تو شیطان کہنے لگا اب میں تیرے بندوں کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، توجہ میری طرف کرے، اب میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا اور تو اکثر لوگوں کو، اپنے بندوں کو ناشکرا پائے گا، ان کو سیدھی راہ سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ میں پرواہ نہیں کروں گا، میں تیرے سمیت ان کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو، اور اب بات چلتی ہے، اور اماں حوا علیہ السلام کو ان کو بھیج دیا کہ آپ جائیں جنت میں، یہ پھل، یہ درخت نہ کھائیے گا یہاں سے، اس کے علاوہ جہاں سے دل کرے کھائیے۔ شیطان نے آ کر آدم علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کر، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کر دیا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جاؤ، اس لیے جاؤ یہ پھل کھا لو۔ اس کو آدم علیہ السلام، شیطان نے اس طرح پھسلا کر اور جھوٹے جو ہے نا وہ باغ دکھا کر، جھوٹی باتیں کر کر، جھوٹی قسمیں کھا کر ورگلا دیا، اور انہوں نے وہ درخت کو چکھ لیا، اور اس کے بعد شروع ہو گیا سلسلہ۔ اب سنیے گا، نصیحت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تب نصیحت کا سلسلہ شروع ہو گیا جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اب ان کے اعضاء جو برہنہ ہو گئے، اور وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، انہوں نے جنت کے وہاں سے پتے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ اور پھر جب ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کی الفاظ سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ، شیطان کو بھی نیچے بھیج دیا زمین پر، فرمایا تم اور انسان، اب یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک خاص عرصے تک تم زمین میں رکے رہو، اور پھر اس کے بعد تم نے واپس میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ساری تمہید تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا سلسلہ اور صحیفوں کا سلسلہ، انبیاء کا شروع کیا اور معاملات شروع کیے، اور شیطان فائدہ اٹھاتا رہا، برائی کی دعوت دیتا رہا۔ فرمایا کہ شیطان تو تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، اور وہ باتیں اللہ کی طرف لگانے کا تمہیں حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان جانتا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے پاس سے ہی وہ اللہ کی طرف ایسی باتیں لگاتا ہے اور شریعت سازی کرتا ہے۔ یہ اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف انبیاء کو بھیجا، اور شیطان کے وار سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ راہ دکھاتی ہے، کن کو ہدایت دیتی ہے، کن کو؟ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ تو قرآن پاک کا مقصد، انسان کا مقصد عبادت ہے،
اور عبادت اللہ کی مرضی سے یعنی عبد غلام کو کہتے ہیں، اور سچا غلام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ آپ سوچ لیں ذرا، قیدی جو غلام ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے پانی پی لوں؟ ہاں جی پی لیں۔ یہ واش روم چلا جاؤں؟ ہاں جی چلے جاؤں۔ یہ والا کھانا کھا لوں؟ ہاں کھا لو۔ یہاں بیٹھ جاؤں؟ بیٹھ جاؤ۔ ایسے غلام کو مالک کا کہتا ہے یہ بڑا سچا غلام ہے، یہ میرا بڑا سچا صحیح غلام ہے، مجھ سے پوچھ پوچھ کر چلتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ۔ لیکن اگر ہم مومن ہوں تو ہمیں قید خانہ لگے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کام کر لیں؟ کیسے پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک تمہارے دل میں آنے والے سوالات کا جواب میرے اس کلام میں ہے۔ تمہاری جو قیامت تک جتنے بھی تمہارے رہنمائی کے لیے اگر تم چاہتے ہو سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے تو یہ قرآن پاک تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں یہی تو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے یہی تو مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے اور تو نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا، ان لوگوں کا راستہ مت دکھلا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے اسی لیے نازل فرمایا کہ ہم وہ سیدھے راستے کی تلاش کریں۔ لیکن کیسے تلاش کریں گے؟ جب اس قرآن مجید پر ہم ایمان لے کر آئیں گے کہ یہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتے۔ تو قرآن مجید کے حقوق میں سے جو امت کے اوپر ہیں، حق کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو نہ کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ حقوق العباد آپ نے سنے ہیں، حقوق اللہ سنے ہیں، حقوق العباد سنے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کے بھی انسان کے اوپر حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، جس طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر ایمان لانا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیسے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے کس کے اوپر؟ اس کتاب کے اوپر، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اوپر، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس نازل کردہ وحی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے اور مومنین بھی اس پر ایمان لے کر آئے۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اتباع کریں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے نازل فرمایا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لے کر آنا۔ اگر ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اور اگر میں صراط الذین انعمت علیہم کا صحیح ترجمہ کر دوں کہ ان شارٹ میں مختصر کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھا، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، اور انبیاء میں نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ ہیں۔ تو اصل میں ہم یہاں پر سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سنت کا راستہ دکھا۔ اٹھنا کیسے ہے ہمیں تو بتا، سونا کیسے ہمیں تو بتا، کاروبار کیسے کرنا ہے ہمیں تو بتا۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کاروبار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ ہمیں یا اللہ تو ہمیں بتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن پاک اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ ان علی خلق عظیم، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ اور امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا تعجب ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے، سارے کا سارا قرآن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بے شک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بھی اخلاق ہے؟ جی یہ بھی اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ اخلاق، اچھے اخلاق کا، اچھے رویے کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس کے بعد حقوق العباد آتے ہیں اور باقی معاملات چلتے ہیں۔ اب سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں اس قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے مبارک کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں۔
اور اس کو اتھینٹک مانے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو ہم اتھینٹک نہ مانیں. قرآن نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو, جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں تو قرآن مجید میں نہیں لکھی, تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اتھینٹک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنی طرف لیا ہے اور حدیث پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی ہماری طرف. تو قرآن و حدیث اتھینٹک ماننا یہ قرآن پر ایمان لانا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث کو اتھینٹک نہیں مانتا, اپنے معاملات میں اللہ رب العالمین سے رہنمائی نہیں لیتا, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں ہی, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, یہ یقیناً ایسی کتاب ہے ہم نے جو نازل کی ہے آپ کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ, اور نہیں کوئی اس کا انکار کرتا سوائے گناہ گاروں کے, فاسقوں کے. اس کو نہ لینے والا صرف فاسق ہوتا ہے. تو دوسرا حق کیا ہے, اس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا کے اندر اتھینٹک ماننا ہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کا حکم سب سے اول, اور اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سب سے زیادہ ترجیح والے ہیں. یہ دوسرا حق ہو گیا. تیسرا حق اس کو تلاوت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے جو آپ کو نازل فرمایا ہے اس کو تلاوت کریں. اور تلاوت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المزمل میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے پکارا, فرمایا اٹھیے اور تھوڑا سا قیام کریں, تھوڑا سا قیام کریں, نصف رات یا اس سے تھوڑا سا کم یا پھر اس سے تھوڑا زیادہ, اور کریں کیا اس قیام کے اندر, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. یہ نفسیات ہے, جب انسان ٹھہر کے بات کرتا ہے تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. جب انسان ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھے گا تو سوچے گا. تو یہ تیسرا حق ہو گیا. پہلا حق قرآن پر ایمان ہے, دوسرا حق قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتھینٹک ماننا ہے, اور تیسرا حق اس کو تلاوت کرنا ہے ٹھہر ٹھہر کر. لیکن سمجھ کیسے آئے گا, اس کا چوتھا حق ہے. وہ چوتھا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے لیکن سب سے مظلوم بھی ہے. اے فار ایپل, چھوٹی سی کتاب کے لیے آپ گھٹیا سے گھٹیا کتاب, اے فار ایپل, ایپل مانا سیب, بچپن میں بتایا جاتا ہے KG کلاس کے اندر, 1 کلاس کے اندر. یہ واحد کتاب ہے جو بغیر معنوں کے رٹوائی جا رہی ہے. کتنا ظلم ہے اس کتاب کے اوپر کہ بغیر سمجھائے ہوئے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. پوری دنیا میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ بغیر سمجھے, حالانکہ یہ عظیم کتاب تھی, ہم نے صرف اس کو ثواب کی کتاب بنا کر رکھ دیا, حالانکہ یہ ہدایت تھی. اکیلا ثواب, اکیلا حفظ کر لینا, اکیلا ناظرہ پڑھ لینا یہ نجات کے لیے میرے محترم بھائیوں کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھ کر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنا پھر نجات کا ذریعہ یہ بنے گا. اور سفارش کرے گا ایسے آدمی کی جو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم نے پہلا حق سنا, ایمان لے کر آنا. دوسرا حق قرآن و حدیث کو اتھینٹک ماننا. تیسرا حق اللہ رب العالمین کے اس دیے ہوئے فرمان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, تلاوت کرنا, اور اپنی آوازوں سے اس کو مزین کرنا, خوبصورت کر کے پڑھنا. اور چوتھا حق اس کو پھر سمجھنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. پھر تم میں سے کون ہے, تم میں سے کون ہے جو نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسان فرما دیا. یہ تو عربی زبان میں, 98% یہ اردو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 75-76 مساجد میں پروگرام کر چکا ہوں اللہ کی مدد سے, اساتذہ کی رہنمائی سے, توفیق سے. آپ کے اس مسجد میں بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن مجید ہے ہی اردو زبان, نکلی عربی زبان سے ہے, تو آپ کو بہت سارے الفاظ خود بخود آتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فارمولوں کے ذریعے عرض کیا جائے گا, قرآن مجید آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا جو صرف اردو زبان جانتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے آئندہ. تو اس کو سمجھ کر پڑھنا, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا ہے. ہم شیطان کے وار کی وجہ سے اس سے دور رہتے ہیں, کیونکہ 14 علوم چاہیے اس کو جاننے کے لیے, ہرگز نہیں. یہ تو عام آدمی کے لیے نصیحت ہے, آسان ہے سمجھنے کے لیے.
اور اس کے بعد اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل فرمایا اس کی اتباع کریں، اور عمل کرنے میں ہی نجات ہے، عمل کرنے میں ہی نجات ہے، کیونکہ جو عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شرف مقبولیت پاتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، لیکن بخشش اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کا طلبگار، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، بے عمل بندوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جھک جانے والا، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، جو جیسے ہی سنتا ہے اطاعت کر ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے بس اب اطاعت کر ڈالی ہے۔ جس کے اندر جھکنا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ آدمی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں برگزیدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، صالح عمل۔ صالح کون سے عمل ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں، وہ سارے کے سارے صالح عمل ہیں۔ تو اس لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ اگر ہم نے یہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پھر وعید بھی سنائی ہے۔ 30 نمبر آیت اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر ہماری، مجھے یہ بتائیں، حساب کتاب ہی شروع نہیں ہونا۔ لمبی حدیث پاک ہے، استاد محترم فضیلۃ الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ابھی وہ تحیۃ المسجد کے بعد انشاءاللہ آ جائیں گے۔ میں مختصر کر گیا ہوں درس کو، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر حساب کتاب ہی شروع نہیں ہونا۔ یہ میرے بھی علم میں، آپ کے بھی علم، بخاری شریف کی لمبی حدیث پاک، سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑا ہی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہی شروع نہیں کر رہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے مجھے وہ غلطی یاد آتی ہے، میں نے وہ پھل کھا لیا تھا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کروں، جاؤ باقی پھر انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ایک ہی ہستی ہیں کہ جو ان کی سفارش پر اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب شروع کرے گا، اور یہ ہم اس سخت دن سے ہمیں نجات ملے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ نہیں سکھائے، اللہ تعالیٰ میرے سینے پر اس وقت وہ الفاظ تسبیحات القاء کرے گا، وہ سیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے وہ تسبیحات میں ابھی نہیں جانتا، اس وقت القاء جب اللہ تعالیٰ کرے گا تو میں وہ عرض کروں گا اللہ کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا سفارش کریں، اور سر اٹھائیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ اور پھر یہ سارا ہونے کے بعد اگر وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگا دیں، اب پورے کنٹیکسٹ کے بعد میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہی ہمارے پیارے نبی کہ جن کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب ہی شروع نہیں ہونا، اگر یہی شکایت لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ پتہ کس کی شکایت لگائیں گے؟ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 30 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اللہ کے سامنے، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، آج ہماری مہنگائی کی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے، آج ہماری رسوائی کی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے، آج ہمارے ذلیل و رسوا ہونے کی سب سے بڑی وجہ، پریشانیوں کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت بنائے، قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنائے، ہماری آنکھوں کا نور بنائے، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔